براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، اعظم سواتی اور بابر امان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، اور جو منظور پاپڑ والا اور مشتاق چینی والے کے ذریعے سے جنہوں نے بیچاروں نے کراچی تک نہیں دیکھا، اربوں روپیہ اکاؤنٹ میں آتا ہے، لیکن اس ملک کو لوٹنے والے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اسی اپوزیشن لیڈر سے ہم نے مشاورت نہیں کی، اور بہت سارے ایسے راز پردے میں ہیں، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں نہیں لانا چاہتا اور نہ لاؤں گا، کہ کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس آئینی ادارے کو، جس کے تقدس کے لیے، جس کی توقیر کے لیے ہمیں یہ کوڑا گھونٹ پینا پڑا، اور آپ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا، اگر الیکشن کمیشن کا ہمیں پاس نہ ہوتا، اس کی توقیر کا ہمیں خیال نہ ہوتا، تو کبھی بھی ہم آپ کا تقرر نہ کرتے، بلکہ وہ ادارہ بحث میں چلا گیا تھا، مفلوج ہو چکا تھا۔ اس لیے آئین کی پاسداری اور الیکشن کمیشن کی عظمت کے لیے ہم نے آپ کو چناؤ کیا، اور ہمیں پتا تھا کہ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں، اور بڑے میاں چھوٹے میاں میں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں، یہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے ہیں۔ اس لیے اس ادارے کو تباہی سے بچاؤ۔ یہ ساری جو بک پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی، ناصر الملک صاحب کی رپورٹ، یہ رپورٹ آپ نے آئی ووٹنگ پہ باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالت عظمیٰ میں جمع کرائی۔ کیا ہوا ان پائلٹ پروگراموں کا؟ کیا آپ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ان کے حق سے محروم رکھیں گے اسی طریقے سے؟ اور پھر 19 جنوری کو 2021 کے اندر مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے جو باتیں کی، ان کو کتنے نوٹس ملے؟ آج مجھے نوٹس دے رہے ہو۔ 22 مئی 2021 کو آپ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے طلعت حسین کی جو ویڈیو ٹویٹ کی، اور جس میں ہمارے معتبر ادارے، سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنایا گیا، کیا ایکشن لیا آپ نے؟ آئی ٹی کے اندر تو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں جناب علی۔ آئی ٹی تو اس غریب ملک میں آپ کو ٹیکس کا پیسہ دے کر اس لیے بنایا تھا کہ آپ ای وی ایم پہ جائیں گے، آئی ووٹنگ پہ جائیں گے۔ کیا یہ درست نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی 10 سپٹمبر 2021 جمعہ کے دن رابرٹ ڈوبلر، جو جرمن ٹیکنالوجی کا ماہر ہے، جو سمارٹ میٹرک یہاں پہ نمائندہ ہے، اس نے کیا کہا آپ کو کہ جتنی مشینیں بھی چاہیے جس قسم کی ہم 9 مہینے میں تیار کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ غریب ملک ٹیکس کے پیسے سے آپ کو تنخواہ قیمت میں جو دے رہا ہے، آپ کے آئی ٹی کے محکمے کے جو ڈپارٹمنٹ کے اخراجات ہیں، اس کا ذرا اندازہ لگائیں۔ ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر متنازع فیئر فری الیکشن عدالت عظمیٰ کی باقاعدہ طور پر رہنمائی سے، ان کی ڈائریکشن کے مطابق، ان کے آرڈر کے مطابق، قانون کے مطابق، اور قانون انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ ہم آپ کو بنا کے دیں گے خدا کے فضل سے چند دن میں، اس کی تکمیل کے لیے آپ ایک ایسا نظام الیکشن کمیشن کے اندر لے کے آئیں، الیکشن کا ایک ایسا طریقہ کار لے کے آئیں
جس کے اندر آنے والی نسلیں الیکشن پہ کم از کم انگلی نہ اٹھا سکیں. یہی ہمارا مطالبہ ہے. لیکن آج آپ اپوزیشن کی زبان بول کر اپوزیشن کے اس مکروہ کردار کو سامنے لا کر جس طریقے سے کھلواڑ بمقابلہ ہماری حکومت کے کر رہے ہیں، انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اس لیے روکو اگر روک سکتے ہو. جس پائلٹ پروگرام کے لیے آپ کو سپریم کورٹ نے کہا اور آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر باقاعدہ طور پہ پارلیمان میں آپ کو کہا، اس کا کیا کیا آپ نے؟ وہ الیکشن ایکٹ تو 2017 کے اندر ہم نے پاس کر کے آپ کو دیا تھا. کتنے سال گزر گئے کہ آج کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، ایل فی پکڑ گئی. پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ سکندر سلطان راجہ صاحب، پھر میں آپ کو ایک بار یاد دلاتا ہوں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. آؤ دیکھو، قانون اور آئین زبردست ہے کہ تمہاری ذات، اور انشاءاللہ تعالی بابر اعوان صاحب آپ کے سامنے بات کریں گے پوری تفصیل سے، تاکہ آئین اور قانون کی ان شکوں کا محاصل کیا ہے، کیا آپ کرنے جا رہے ہیں، کیوں اتنے عظیم ادارے کو تباہ کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے، بیرون ملک پاکستانی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس سفر میں ملک اور قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ میں آپ کو انتخابات کے اندر، آپ کو الیکشن کے اندر ایک ایسا ریفارم کا ایجنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے آئندہ آنے والا انتخاب 2023 کا شفاف، غیر جانبدار، جو ہمارے قانون اور آئین کی اور ہماری عدالت عظمیٰ کی پہچان ہے، ایسا سسٹم خدا کے فضل سے ہماری حکومت ملک اور قوم کو دے گی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ذریعے سے قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ایک الیکٹرل ریفارمز کے 2 بل تھے، ان میں سے جو کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناکام، اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں قوم کو اور آپ کے ذریعے سے سارے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہ الیکٹرل ریفارمز میں، ای وی ایم میں اور آئی ووٹنگ میں حکومت آگے بڑھ رہی ہے. لیکن میں نے 2 باتیں اور آپ سے ابتدا میں کہنی ہے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے، دھاندلی کرنے کے لیے، ریگ کرنے کے لیے ای وی ایم کی بات کر رہی ہے. میں ذرا آپ کو ہسٹری میں پیچھے لے کے چلتا ہوں. ریسنٹ ہسٹری میں سب سے پہلے یہ بات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے. پھر 2009 میں ایک وہیں سے سینیٹر صاحبہ اور پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ سپریم کورٹ میں آئی ووٹنگ اور ای وی ایم کے لیے کھڑے تھے. یہ ریکارڈ کی ساری باتیں. اس لیے یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا
کہ کوئی الیکشن چوری کرنے کے لیے اس کو انوینٹ کرے. پھر 2014 میں ابھی عمران خان اقتدار میں نہیں آئے اور 2014 سے لے کے 2016 تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کمیٹی کے موجودہ صدر پاکستان صدر ہیں اور پوری اپوزیشن جو اس وقت موجود ہے وہ ساری کی ساری مشترکہ طور پہ اس کام پہ لگی ہوئی تھی. 2016 آتا ہے. 2016 میں اس وقت کے الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن فلپائن جاتا ہے جس میں پی 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 کے سید نوید قمر صاحب شامل ہیں اور جو سابق ڈپٹی اسپیکر نون کے جاوید عباسی صاحب وہ بھی شامل ہیں اور آپ کے صدر پاکستان بھی شامل ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ جاتے ہیں اور جا کے الیکشن ایکچولی ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اس حکومت نے کچھ سوچا ہے دھاندلی کے لیے یہ واقعاتی طور پہ تاریخی طور پہ اور اخلاقی طور پہ بھی غلط بات ہے. اس کے بعد 2017 آتا ہے. آپ کو پتہ ہے 2017 میں کس کی حکومت ہے؟ نواز شریف صاحب کی حکومت. آج ان کی پارٹی بڑا پرجوش طریقے سے کہتی ہے کہ یہ تو اگلا الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں. میں اس کا ایک سینٹنس میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگلا الیکشن آئین کے مطابق عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے منعقد نہیں کروانا. 120 دن کے لیے ایک عبوری حکومت انٹرم سیٹ اپ آئے گا, وزیر اعظم اس کا ہوگا, کابینہ اس میں ڈی آر او شامل ہیں, الیکشن کمیشن کے اہلکار شامل ہیں, فیفن شامل ہیں, ووٹنگ مشین والا شامل ہے, ووٹرز شامل ہیں, پولنگ ایجنٹ شامل ہیں اور ٹیسٹ رن ہو رہا ہے. ٹیسٹ رن میں 100% لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا. سنیے. Did you see the voters having any concerns, or were they open to the voting machine itself? No, I think that they were too much open. I found them very much enthusiastic personally. All the agents, I think most of them were too much happy that the election commission introduced such a technology in the electoral process. Yeah. The operators of the voting machines were local students from the college here. Right. How did they do their job? Yeah, I personally found it the system of the machine. I think they very good training was important in the university. They really good. They were truly very aware of the process of the election process, and they were really very effective. قوم جاننا یہ چاہتی ہے, یہ اور ویڈیوز ہیں, میں آپ کو وہ میں کہوں گا انفارمیشن منسٹری آپ کو پرووائڈ کرے گی. یہ سب انہوں نے کہا انشاءاللہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو, اور یہ سارا دیکھیے گا ذرا. میں آپ کو واپس لاتا ہوں 103 پہ. 103 کے مطابق یہ 2017 2 اکتوبر 2018 2 اکتوبر 2019 2 اکتوبر 2020 2 اکتوبر اور اب آنے والا ہے 2021 2 اکتوبر. تو کیا اب بھی ہم بسم اللہ نہ کریں؟ یہ قیامت سے 4.5 گھنٹے پہلے شروع کرنا چاہتے ہیں سارے ہم ٹیسٹ رن, اس کو لٹکانا چاہتے ہیں. اور مشین سے آخر کوئی ڈرتا کیوں ہے؟ مشین تو دھاندلی روکے گی. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال, 111 ملین کی آبادی ہے فلپائن کی. 3 الیکشنز میں وہ 100% چلے گئے ہیں اس وقت مشین پہ. پہلے الیکشن میں ان کے ہاں 100 الیکشن پٹیشنز فائل ہوئی تھی, بندے مارے گئے تھے, فسادات ہوئے تھے, آگ لگی تھی.
100 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे इलेक्शन कराने वाले, वो मारे गए। फिर 2010 आता है, ये 2007 है। 2010 में चंद घंटों में नतीजा आ गया। 75% लोगों ने कहा इंतखाबात दुरुस्त हुए हैं। 2007 में कहा था 35% ने हैं, और सिर्फ 50 से भी कम होके 49 इंतखाबी उजरदारियां दायर हुई। मुझे बड़ा अफसोस है ये कौम के सामने क्यों नहीं रखा, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो रखें। उन्होंने चौथे ईवीएम के, अगले जो ईवीएम के इंतखाबात आए 2019 में आए, चंद घंटों में नतीजे आ गए। 89% लोगों ने इलेक्शन का नतीजा कबूल किया, और टोटल 11 इंतखाबी तनाज़ात की पिटीशंस, इलेक्शन पिटीशंस या इंतखाबी उजरदारियां जो हैं वो दायर हुई। और इसके साथ ही मैं तीसरे नंबर पे जाता हूं। जनाब कहते हैं कि ये सिस्टम सारे का सारा हम नहीं चलने देंगे। इसका चौथा नंबर जो है वो जाता है, इलेक्शन से पहले अगर पोलिंग स्टेशन गलत बनता है तो हम, हमारे कानून का सेक्शन कहता है कि आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये उम्मीदवार का रिश्तेदार है, उसके घर काम करता है। आप, इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों नहीं इस बात को मानते? इसलिए कि अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में लोग पोलिंग स्टेशन बनवाते हैं। फिर फॉर्म 45 4 लोगों को मौके पे मिल जाएगा, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को मौके पे मिलेगा। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक बाकायदा वोट होगा, लिखा हुआ पेपर ट्रेल जिसको कहते हैं, इसलिए धांधली रुक जाएगी। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये कही जा रही है कि हुकूमत यकतरफा तौर पे कानून साजी को बुलडोज करना चाहती है। मैं आपसे खबर शेयर करता हूं, अगर किसी ने इनकार किया तो मैं नाम भी ले लूंगा। वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात करके पिछले हफ्ते ऑपोजिशन से हमने राब्ता किया, एक बार फिर राब्ता किया ऑपोजिशन से। हम ऑपोजिशन के मोतबर लोगों के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स करें। क्या मेयर? कि जो आपने लगाया था, बिल दोनों लगाए थे कि हम भेजना चाहते हैं उनको फौरी तौर पे, ये आपको याद है पिछली दफा एजेंडे पे आए थे बिल कौमी असेंबली के, कि वो आप एजेंडे से रोक लें सोमवार के लिए, आज एजेंडे पे नहीं है। मैंने आने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है, सदर साहब से भी मैंने फैक्ट्स लिए हैं, और उनकी हिदायत पे मैं ये बात कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे, कि हम ऑपोजिशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कैसे? मैं बताता हूं। उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर था, वो कहते थे कि आप एक पार्लिमानी, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी दोनों हाउसेस की बुलाएं और उसके सामने ये बिल्स रखे जाएं। हुकूमत उसके लिए तैयार है, प्राइम मिनिस्टर उसके लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और हमारे एलाइज इसके लिए तैयार हैं। अब हम मोशन लेके जाएंगे, कौमी असेंबली में मोशन जाएगी, वो अप्रूव करेगी, और फिर कौमी असेंबली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से हम दरखास्त करेंगे कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें। वहां हमने ये कहा कि आपको हमसे ये डर था कि कोई हम फौरन इसको लेके जा रहे हैं, हमें ये डर है कि आप कमेटी खेलेंगे। 90 दिन तक कमेटी खेल के, आप में से कई लोग चेहरे मौजूद थे वहां उस कमेटी में। बाबर अमान और आजम स्वाति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी बुलेटिन में यहाँ एक ब्रेक लेंगे।